محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین۔ محترم طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے ضمائر مرفوع منفصلہ میں سے انتما، نحن، ہوا، ہما اور اسماء اشارات میں سے تانے کا اور زانے کا استعمال سیکھا، اور اس کے علاوہ ہم نے اسم ظاہر کا استعمال بھی سیکھا۔ اب آئیے اس درس کا تمرین پڑھتے ہیں۔ مفرد سے تثنیہ بنائیے۔ یہ نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، یہ مفرد ہے، ان کا تثنیہ بنانا ہے۔ انت تلمیذ، تو ایک شاگرد ہے، یہ انت بھی مفرد ہے اور تلمیذ بھی مفرد ہے۔ انت یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور ہم نے کئی بار پڑھ لیا ہے کہ یہ واحد مذکر مخاطب کے لیے آتی ہے۔ اس کا تثنیہ انتما ہے۔ تلمیذ، اس کا تثنیہ تلمیذانی ہے۔ انت تلمیذ، تو ایک شاگرد ہے۔ انت مبتدا، تلمیذ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کا تثنیہ ہوگا انتما تلمیذانی، تم دونوں شاگرد ہو یا تم دو شاگرد ہو۔ انتما مبتدا اور تلمیذانی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انت عاقل، تو ایک عقل مند آدمی ہے۔ انتما عاقلان، تم دونوں عقل مند آدمی ہو یا تم دو عقل مند آدمی ہو۔ انا ولد، میں ایک لڑکا ہوں۔ انا ولد، میں ایک لڑکا ہوں۔ انا اس کا تثنیہ اور جمع ہے نحن۔ انا یہ واحد متکلم مذکر مؤنث کے لیے آتی ہے، اور اس کا تثنیہ ہے نحن، جو کہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے آتی ہے۔ اور ولد کا تثنیہ ہے ولدان، تو انا ولد، میں ایک لڑکا ہوں، اس کا تثنیہ ہوگا نحن ولدان، ہم دونوں لڑکے ہیں یا ہم دو لڑکے ہیں۔ انا مسلم، میں ایک مسلمان ہوں۔ نحن مسلمان، ہم دونوں مسلمان ہیں یا ہم دو مسلمان ہیں۔ ہوا استاذ، وہ ایک استاذ ہے۔ ہوا جو ہے یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اس کا تثنیہ ہے ہما۔ ہوا استاذ، وہ ایک استاذ ہے۔ ہما استاذان، وہ دو استاذ ہے یا وہ دونوں استاذ ہے۔ ہوا عالم، وہ ایک عالم ہے۔ ہما عالمان، وہ دو عالم ہے یا وہ دونوں عالم ہے۔ انت تلمیذۃ، تو ایک شاگردہ ہے۔ انت مبتدا، تلمیذۃ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ انت
یہ واحد مؤنث مخاطب کی ضمیر ہے، اس کا تثنیہ انتما ہے۔ انتا یہ مذکر کے لیے آتی ہے، یہ ضمیر مذکر کے لیے آتی ہے، اور انتی یہ مؤنث کے لیے آتی ہے، اور دونوں کا تثنیہ انتما ہے، یعنی انتما کی ضمیر مذکر کے لیے بھی آتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی آتی ہے۔ تو انتی تلمیذۃ، تو ایک شاگردہ ہے، اس کا تثنیہ ہوگا انتما تلمیذتان، تم دو شاگردہ ہو، تم دونوں شاگردہ ہو۔ انت عاقلۃ، تو ایک سمجھدار لڑکی ہے یا عورت ہے۔ انتما عاقلتان، تم دو سمجھدار عورتیں ہو یا لڑکیاں ہو، یا تم دونوں سمجھدار ہو۔ انا مسلمۃ، میں ایک مسلمان ہوں، میں مؤنث ایک مسلمان ہوں۔ انا یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے۔ اسی طرح اس کا تثنیہ اور جمع نحن ہے، انا کا تثنیہ اور جمع نحن ہے، اور یہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتی ہے۔ تو انا مسلمۃ، میں ایک مسلمان عورت ہوں، اس کا تثنیہ ہوگا نحن مسلمتان، ہم دو مسلمان عورتیں ہیں، یا ہم دونوں مسلمان عورتیں ہیں۔ ہی صالحۃ، وہ ایک نیک عورت ہے۔ ہی یہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ہوا یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور ہیا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اور دونوں کا تثنیہ ہما ہے، یعنی ہما یہ مذکر کے لیے بھی آتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی۔ تو ہی صالحۃ، وہ ایک نیک عورت ہے، اس کا تثنیہ ہوگا ہما صالحتان، وہ دونوں نیک عورتیں ہیں، یا وہ دو نیک عورتیں ہیں۔ اردو میں ترجمہ کرے، یہ نیچے کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ انتما طفلتان، تم دونوں بچیاں ہو یا تم دو بچیاں ہو۔ انتما طالبتان، تم دونوں طالبات ہو۔ نحن بنتان، ہم دونوں لڑکیاں ہیں یا ہم دو لڑکیاں ہیں۔ ہما امرأتان، وہ دونوں عورتیں ہیں۔ ہما امرأتان، وہ دونوں عورتیں ہیں۔ ھذا خالد، یہ خالد ہے۔ وھذہ زوجتہ، اور یہ اس کی بیوی ہے۔ اسمہا جمیلۃ، اس کا نام جمیلہ ہے۔ یہ دیکھیے خالد چونکہ مذکر ہے، اس لیے اس کے لیے اسم اشارہ ھذا بھی مذکر لایا گیا، اور زوجۃ چونکہ مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے اسم اشارہ ھذہ بھی مؤنث لایا گیا۔ اور یہ زوجتو کے بعد جو ضمیر ہے یعنی ہو، یہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور یہ خالد کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو چونکہ خالد مذکر ہے اس لیے یہ ضمیر بھی مذکر لائی گئی۔ وَهَذِهِ زَوْجَتُهُ، اور یہ اس کی بیوی ہے، یعنی خالد کی بیوی ہے۔ ہو کی ضمیر خالد کی طرف لوٹ رہی ہے، اور خالد مذکر ہے، اس لیے یہ ضمیر بھی مذکر لائی گئی۔ اسمہا جمیلۃ، اس کا نام جمیلہ ہے، اور اسمہا میں جو یہ ہا ضمیر ہے یہ مؤنث کی ضمیر ہے، کیونکہ یہ
خالد کی بیوی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور وہ چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کی طرف جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ بھی مؤنث لائی گئی۔ اسمہا جمیلۃن، اس کا نام جمیلہ ہے، یعنی خالد کی بیوی کا نام جمیلہ ہے۔ خالد و جمیلۃ، خالد اور جمیلہ، لہما ان دونوں کے، ولدان دو لڑکے ہیں، و بنتان اور دو لڑکیاں ہیں۔ خالد اور جمیلہ کے دو لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں۔ خالد و جمیلۃ یہ مبتدا ہے، لہما ولدان و بنتان یہ خبر ہے۔ خالد معطوف علیہ وہ حرف عطف، جمیلۃ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، لہما یہ خبر مقدم ہے، اپنے متعلق سے مل کر خبر مقدم ہے۔ ولدان و بنتان یہ مبتدا مؤخر ہے، ولدان معطوف علیہ وہ حرف عطف، بنتان معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر مبتدا یعنی خالد و جمیلۃ اور خبر یعنی لہما ولدان و بنتان سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الولدان اسمہما محمود و حامد، دونوں لڑکوں کے نام محمود اور حامد ہے۔ الولدان مبتدا، اسمہما محمود و حامد یہ پورا جملہ خبر، اس میں اسمہما، اسم یہ مضاف ہے اور ہما یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، محمود معطوف علیہ واو حرف عطف، حامد معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی الولدان کے لیے۔ الولدان مبتدا اپنے خبر اسمہما محمود و حامد سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ و بنتان اسمہما فاطمۃ و زینب، اور والبنتان یہ بنتانی درست نہیں ہے، والبنتان اسمہما فاطمۃ و زینب اور دونوں لڑکیوں کے نام فاطمہ اور زینب ہے۔ وہ حرف عطف، البنتان مبتدا، اسمہما فاطمۃ و زینب یہ پورا جملہ البنتان مبتدا کے لیے خبر، اسمہما اس میں اسم مضاف اور ہما ضمیر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، فاطمۃ معطوف علیہ واو حرف عطف، زینب معطوف علیہ اور معطوف مل کر خبر، اسمہما مبتدا اپنے خبر فاطمۃ و زینب سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی البنتان مبتدا کے لیے۔ البنتان مبتدا اپنی خبر اسمہما فاطمۃ و زینب سے مل کر جملہ معطوفہ، اور الولدان اسمہما محمود و حامد یہ جملہ معطوفۃ علیہا اور جملہ معطوفہ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ قاعدہ، انتما
تثنیہ مخاطب کی ضمیر ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی یہ مذکر کے لیے بھی آتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی، جیسے انتما طالبان، تم دونوں طالب علم ہو، انتما طالبتان، تم دونوں طالبات ہو، طالبان مذکر ہے اور طالبتان مؤنث ہے، اور دونوں کے لیے انتما ضمیر استعمال ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انتما یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی۔ ہما تثنیہ غائب کی ضمیر ہے، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ہما یہ بھی تثنیہ کی ضمیر ہے اور تثنیہ غائب کی ضمیر ہے اور مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے ہما طالبان، وہ دونوں طالب علم ہے، ہما طالبتان، وہ دونوں طالبات ہیں۔ یہ دیکھیے طالبان یہ مذکر ہیں اور طالبتان یہ مؤنث ہے، اور دونوں کے لیے ہما کی ضمیر استعمال ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہما یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی۔ ذانے کا یہ اسم اشارہ ہے، تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو، جیسے ذانے کا طالبان، وہ دو طالب علم ہے۔ ذانے کا یہ ذاکا کا تثنیہ ہے، ذاکا واحد مذکر بعید کے لیے آتا ہے، جبکہ ذانے کا تثنیہ مذکر بعید کے لیے آتا ہے۔ تانے کا یہ بھی اسم اشارہ ہے، تثنیہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ دور ہو، جیسے تانے کا طالبتان، وہ دونوں طالبات ہیں۔ تانے کا یہ تلکا کا تثنیہ ہے، تلکا واحد مؤنث بعید کے لیے آتا ہے، اور تانے کا تثنیہ مؤنث بعید کے لیے آتا ہے۔ الفاظ کے معانی، یہ سب وہ الفاظ ہیں جو درس یا تمرین میں استعمال ہو چکے ہیں، اسی طرح یہ سارے قواعد بھی درس اور تمرین میں اس کا استعمال ہو چکا ہے۔ انتما تم دونوں، تم دونوں مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ضمیر مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی۔ انتما تم دونوں، یعنی تم دونوں مذکر یا تم دونوں مؤنث۔ ذانے کا وہ دو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ابھی ہم نے پڑھ لیا۔ نحنو ہم دونوں یا ہم سب، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ضمیر آتی ہے۔ تانے کا وہ دو مؤنث، ہما وہ دونوں، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ ضمیر آتی ہے، یعنی وہ دونوں مذکر یا وہ دونوں مؤنث۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔